بچوں کے گردے کڈنیز بڑے کیوں ہو جاتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہائیڈرونیفروسس ہو گئے ہیں۔ تو ہائیڈرونیفروسس کیوں ہو جاتا ہے، گردے کیوں بڑے ہو جاتے ہیں؟ کچھ ماں باپ بچوں کے ٹیسٹ کرواتے ہیں، جیسا کہ یورین ڈی آر کروایا، الٹرا ساؤنڈ کروایا، ایم آر آئی کروا دی، سی ٹی اسکین کروائی، کہا کیا بھائی بچوں کے جو ہے نا گردے بڑھ گئے ہیں، سوج گئے ہیں، یعنی ہائیڈرونیفروسس ہو گیا ہے۔ لیکن جو انویسٹیگیشنز کی اس میں نہ تو کوئی اسٹون آئی، نہ کوئی اور انفیکشن آیا۔ جیسا کہ ہائیڈرونیفروسس کے اسباب تو ویسے بہت ہیں، لیکن خاص طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کڈنیز میں اسٹون ہوتے ہیں، پتھریاں ہوتی ہیں، تو وہ پیشاب کو بلاک کرتی ہیں اور گردوں کی طرف پریشر واپس جاتا ہے تو گردے بڑھ جاتے ہیں، ہائیڈرونیفروسس ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر جو گردوں سے لے کے مثانے تک یوریٹر سے نالیاں آتی ہیں وہ پیدائشی چھوٹی ہوتی ہیں یا کسی بھی صورت میں انفیکشن کی وجہ سے بلاک ہو جاتی ہیں اور پیشاب پورا باہر نہیں نکل پاتا، پھر پیچھے پریشر جاتا ہے تو پھر اس میں گردہ بڑا ہو جاتا ہے، ہائیڈرونیفروسس ہو جاتی ہے۔ یا بلیڈر میں اسٹون ہو تو بھی ایسے ہوتا ہے۔ لیکن میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اگر اسٹون بھی نہیں ہے، کڈنیز میں بھی نہیں ہے اسٹون، یوریٹرس میں بھی نہیں ہے، بلیڈر میں بھی نہیں ہے، کوئی انفیکشن بھی نہیں ہے، ہم نے یورین ڈی آر بھی کروایا، یورین سی ایس بھی کرتا، سینسیٹیوٹی بھی کرایا، پھر بھی ہائیڈرونیفروسس سوئلنگ ہے، تو پھر اس کا کیا سبب ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اس کا سبب پھر یہ ہے کہ اگر کسی بچے کو ہائیڈرونیفروسس ہے نا تو اس کا ذمہ وار اس کے ماں باپ ہیں۔ کیوں کہ بچہ خود اگر جب کام کرنے لگتے ہیں اور بچہ ان کو تنگ کرتا ہے تو ماں باپ کیا کرتے ہیں کہ موبائل میں گیم چلا کے بچے کو دے دیتے ہیں، تو بچے کو عادت پڑ جاتی ہے پھر گیم کھیلنے کی۔ اب فار ایگزامپل ایک بچہ ہے، گیم کھیل رہا ہے، پب جی کھیل رہا ہے، کوئی اور گیم کھیل رہا ہے، کوئی بھی گیم کھیل رہا ہے، اور اس کا بلیڈر جو ہے نا یورین سے، پیشاب سے بھر جاتا ہے۔ اب جب بلیڈر بھر جاتا ہے تو پھر قدرتی طور پر برین کے حساب سے میسیج جاتا ہے کہ اب جا کے یورین کرو، پیشاب کو نکالو، مثانوں کو خالی کرو۔ لیکن بچہ اس گیم میں اتنا مہو ہو جاتا ہے، جیسے پب جی میں کہ اس کو ماروں، اس کو ماروں، اس کو ماروں، اس کو ماروں، تو بچہ جب تک وہ اپنا مکمل گیم نہیں کرتا، کہتا ہے بعد میں پیشاب کروں گا، بعد میں کروں گا، اس کو ماروں پھر پیشاب کروں گا، یہ گیم پوری کرو پھر پیشاب کروں گا، یہ گیم پوری کرو پھر پیشاب کروں گا، تو اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ بلیڈر فل ہو جاتا ہے، بچہ کرنا نہیں چاہتا، تو اس کا پریشر بیک جاتا ہے، بیک فلو ہو جاتا ہے گردوں کی طرف۔ جب بیک فلو ہو جاتا ہے تو پھر گردوں میں سوجن آ جاتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ہائیڈرونیفروسس۔ تو ماں باپ بھی پریشان ہوتے ہیں۔ ساری انویسٹیگیشنز جب ہو جاتی ہیں اور اس میں کوئی بھی ایسا رزلٹ نہیں ملتا، نہ انفیکشن ہے، نہ اسٹون ہے، نہ جو یوریٹرس ہیں ان کی سویلنگ ہے، تو پھر ہائیڈرونیفروسس کیوں ہو گئی، کیوں سوج گئے؟ تو یہ کبھی کسی کی سوچ نہیں آتی کہ میں نے بچے کو موبائل دی تھی گیم کھیلنے کے لیے، اب اس کو اتنی عادت پڑ گئی ہے کہ اگر ہم نہیں دیتے بچے کو موبائل تو رونا شروع کر دیتا ہے، چیزیں توڑتا ہے، فرسٹریٹ ہوتا ہے، اسکول نہیں جاتا، پڑھائی نہیں کرتا، جب تک ہم اس کو نہیں دیتے، موبائل نہیں دیتے۔ اور اگر جب موبائل ہم دے رہے ہیں تو وہ گیم کھیلتا رہتا ہے،
تو گیم میں اتنا محو ہو جاتا ہے کہ وہ پیشاب کو نگلیکٹ کرتا ہے کہ چھوڑو پیشاب کو بعد میں کروں گا، یہ گیم پوری کر لوں، میں یہ گیم پوری کر لوں، اس کو ماروں اس کو ماروں اس کو ماروں. تو وہ گیم کو کھیلتے کھیلتے اپنا وہ رزلٹ جب تک پوری ہو جائے، کسی کو مار نہ دے، تب تک اس کے گردوں کا کام تمام ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات کہ ہم بچوں کو چائے بھی پلاتے ہیں. دیکھیں، چائے بچوں کو کبھی بھی نہیں پلانی چاہیے. چائے سے جو امیونٹی ہے نا وہ کم ہوتی ہے. 0 سے لے کے 15 سال تک کے بچوں کی امیونٹی بڑھتی رہتی ہے. WBC طاقتور ہوتے ہیں، جس کو ڈیفینس میکانزم آف دا باڈی کہتے ہیں. تو جب آپ چائے پلاتے ہیں تو وہ WBC کو کل کرتی ہے، اس کی امیونٹی کم کرتی ہے. تو برائے مہربانی جب بھی آپ دیکھیں، بچے کو نہیں پتہ چائے کیا ہوتی ہے، لیکن جب ماں باپ پیتے ہیں تو بچہ مانگتا ہے، اور جب بچہ مانگتا ہے آپ بچے کو دیتے ہیں، اس کو میٹھی چائے اچھی لگتی ہے، پھر اس کو عادت پڑ جاتی ہے، پھر آپ بنائیں نہ بنائیں بچہ کہے گا مجھے چائے پلا دو. تو برائے مہربانی یہ ہے کہ جب بھی آپ چائے بنائیں، جب بچہ سو جائے اس کے بعد بے شک آپ چائے بنا کے پی لیں. یہاں جب اسکول کا ٹائم ہوتا ہے، اسکول جتنا بچہ عمر کا ہو جاتا ہے، جب اسکول جائے تو اس کے بعد میں چائے بنایا کرے. اگر بچہ چائے دیکھے گا ہی نہیں تو آپ سے چائے مانگے گا کیوں؟ جس کے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ چائے بھی ہوتی ہے یا بنتی ہے یا پینی ہوتی ہے. کولڈ ڈرنک بھی اگر بچے کو آپ نہیں پلائیں گے کبھی بھی تو بچے کو کیا پتہ کولڈ ڈرنک کیا ہوتی ہے. ایسے تو پھر اگر آپ مٹی کا تیل بھی رکھ دیں، خود پی لیں تو کیسا بھی کڑوا ہے، جس طرح کا بھی مٹی کا تیل بھی پی لے گا، پیٹرول بھی پی لے گا. تو برائے مہربانی بچوں کا خیال رکھیں، بچوں کو موبائل نہ دیں، موبائل کی عادت نہ ڈالیں، چائے کی عادت نہ ڈالیں. ٹھیک ہے. تو بچہ آپ کا صحت مند رہے گا، بچے کی امیونٹی بھی بڑھے گی. اور اگر گیم کا عادی نہیں ہوگا تو بچہ بکس پڑھے گا، کتابیں پڑھے گا، اسکول بھی شوق سے جائے گا. لیکن جب اس کو گیم کی عادت پڑ جائے گی تو وہ اسکول جانے کو بھی اس کا دل نہیں کرے گا. اور جب گھر آئے گا آپ کو کہے گا مجھے موبائل دے دو. آپ موبائل نہیں دیں گے، وہ چیزیں توڑے گا، برتن توڑے گا، چڑچڑا ہوگا، اس کو کوئی سکون نہیں ہوگا، برین اس کا ریلیکس نہیں ہوگا. اس لیے کہ آپ نے اس کو موبائل دے کے گیم پہ اس کو عادی کر دیا آپ نے. تو برائے مہربانی بچوں کو موبائل نہ دیں، گیم کا عادی نہ بنائیں، چائے کا عادی نہ بنائیں، کولڈ ڈرنک کا عادی نہ بنائیں، اور چپس آلو جو ہے نا وہ نہ کھلائیں. جب بچہ چپس آلو کھاتا ہے، دیکھیں پہلی تو آلو میں اتنی شوگر ہوتی ہے، اوپر سے وہ کولیسٹرول اتنی بڑھتی ہے، وہ گھی میں پکتے پکتے اس پہ اتنی کولیسٹرول آ جاتی ہے. اور جب بچہ وہ کھاتا ہے تو اس کا پیٹ اندر سے پھول جاتا ہے. پھر جب آپ اس کو کہیں گے کھانا کھاؤ تو کہے گا میرا پیٹ تو بھرا ہوا ہے، مجھے تو کھانا نہیں کھانا. تو بھائی آلو سے تو زندگی نہیں گزرے گی نا. اور پڑھائی نہیں کرے گا، گیم میں موبائل میں کھیلتا رہے گا تو پھر بھی پڑھائی نہیں کرے گا. تو برائے مہربانی جتنا ہو سکے بچوں کو موبائل سے بچائیں، چائے سے بچائیں، کولڈ ڈرنک سے بچائیں، آلو کے چپس سے بچائیں. ٹھیک ہے. اس پہ بہت غور کریں. بچے جو ہیں نا بڑے ہو کے آپ کے کام آئیں گے، پڑھیں گے، کسی اچھی سرس پہ لگیں گے. لیکن گیموں میں لگا دیں گے اس کو، اس کا دماغ جو ہے نا دوسری طرف لے جائیں گے تو وہ پڑھائی بھی نہیں کرے گا، آگے بھی نہیں جائے گا، آپ لوگوں کی پھر عزت بھی نہیں کرے گا جب تک اس کو آپ موبائل نہیں دیں گے. اور موبائل دیں گے تو بچہ بگڑ جائے گا. ٹھیک ہے. تو میرا نام ہے ڈاکٹر عبدالعزیز سوڈھر. تو یہ کچھ خاص باتیں تھی بچوں کے حساب سے کہ بچوں کو صحت مند کیسے بنائیں اور موبائل سے کیسے چھٹکارا لیں. تو بچے کو پہلے سے ہی چائے اور موبائل کا عادی نہ کریں، اس کو نہ دیں. ٹھیک ہے. تو پھر انشاءاللہ اگلی ملاقات میں ملیں گے. تب تک اجازت دے دیں. اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ.